We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. ماشاءاللہ پاکستان کے لیے اچھی خبروں کا زمانہ ہے. گزشتہ سال مئی میں بھارت کو عبرتناک فوجی شکست کے بعد سے پاکستان کی گلوبل پریسٹیج مسلسل اونچائیاں چھوتی نظر آ رہی ہے. گو کہ پاکستان کی عالمی شناخت میں گزشتہ ایک سال کے دوران زبردست بہتری آئی، مگر اسی دوران اندرون ملک سیاسی حالات اور خاص طور پر دہشت گردی کے ماحول نے اس پورے معاملے میں چند تشویشناک سوالات کو جنم دیا. آج اندرون ملک مفاہمت اور سیاسی حالات میں بہتری کی ایک زبردست پیش رفت ہوئی ہے، جب 3 سال کی سخت قید تنہائی کے بعد سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اسلام آباد کے الشفا ہاسپٹل سے فوری منتقل کرنے کا حکم جاری کیا. اطلاعات ہے کہ حکومتی ادارے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کی تیاریاں کر رہے ہیں. عمران خان کی 3 سال قید کے بعد اسپتال منتقلی بے شک پاکستان کے سیاسی ماحول اور قومی مفاہمت کی سمت ایک مثبت پیش رفت کو جنم دے سکتی ہے. بہت ہو گیا، 4 سال بہت زیادہ ہو گئے. یہ بلی چوہے والا کھیل اب ختم ہو. اس ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، اس پارلیمان کی خاطر یہ حکومت پہ اب منحصر ہے. حکومت کو کنکریٹ سٹیپ لینے چاہیے، ڈائلاگ کی طرف بالکل بڑھنا چاہیے. اس سے جو سیاسی ٹیمپریچر اتنا ہائی ہوا ہے، اتنے کریٹیکل سٹیج پہ کہ ملک میں اکانومی بھی کی حالت بھی ساری دنیا کے سامنے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کے سامنے، اس وقت ایسے فیصلے ہوں گے اور اس پہ عمل درآمد ہوگا تو یہ سب کے لیے بہتری ہوگی، ملک کا ماحول بہتر ہوگا. بیرسٹر گوہر خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی یہ گفتگو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ قومی اتفاق رائے کے لیے ابھی دروازے بند نہیں ہوئے. خاص طور پہ ایک اہم موضوع جس میں پاکستان صرف 4 ایسے صوبوں کے ساتھ نہیں چل سکتا جن میں سے ہر ایک کا حجم ایک پورے ملک کے برابر ہے، ایک قومی اتفاق رائے جنم لیتا نظر آ رہا ہے. گویا اب کوئی سیاسی قوت چھوٹے صوبوں یا انتظامی یونٹس کا راستہ نہیں روک سکتی، لیکن ضروری ہوگا کہ اس کے لیے آئین میں مناسب ترمیم کی جائے. اچھا ہی ہوگا کہ اگر ریفرینڈم کے ذریعے عوام کی رائے بھی معلوم کر لی جائے. 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے باخبر ذرائع کہتے ہیں کہ ماہرین آئین و قانون مسلسل قومی امنگوں کے ہم آہنگ آئینی ترمیم کی تیاری میں مصروف ہیں. دوسری جانب انتہائی باخبر مصدقہ ذرائع اسرار سے کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم آنی ہے اور آ کر رہے گی. پارلیمنٹ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے جذبے کے تحت 28ویں ترمیم کی منظوری بھی دے گی. عام خیال یہ ہے کہ ضروری آئینی ترمیم کے بعد صاف شفاف الیکشنز کے ذریعے ایک نیا مکمل اور خود مختار مقامی حکومتوں کا ایک نیا نظام قائم ہوگا اور 2029 میں پاکستان کے لیے شاید پہلے مکمل صاف و شفاف انتخابات کا انعقاد بھی ہو. یہ وہ پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے جس کے تحت پاکستان اب ماشاءاللہ اعتماد، امید اور نئے قومی عزم کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. آج سپریم کورٹ سے آنے والے حکم سے ملک میں مجموعی اطمینان کی لہر دوڑ گئی جب سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے عمران خان کو 48 گھنٹوں کے اندر اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیا، جہاں ان کا مکمل اور تفصیلی طبی معائنہ ہوگا. یہ حکم جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم پہ مشتمل بینچ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہاسپٹل منتقلی اور اہل خانہ سے ملاقات سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران دیا. تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں بانی پی ٹی آئی کے علاج کے لیے ایک خصوصی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے. عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان اور ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان کو ان کے ساتھ رہنے کی خصوصی اجازت بھی دی گئی ہے، جبکہ اہل خانہ کو ہفتے میں 1 دن عمران خان سے ملنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. اس کے علاوہ عمران خان کی ہفتے میں 2 بار اپنے بیٹوں سے ٹیلی فون بات کرانے کا بھی اس حکم میں ذکر ہے. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. عدالت نے عمران خان کی گرفتاری سے اب تک تمام میڈیکل ایگزامینیشنز اور علاج معالجے کی تفصیلات، زیر سماعت اور زیر التوا مقدمات سمیت ان مقدمات کی تفصیل بھی طلب کی ہے جن میں عمران خان کو سزا ہو چکی ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. تحریری حکم نامے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان آئندہ سماعت تک ہاسپٹل میں رہیں گے اور آئندہ سماعت 16 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. گویا عمران خان
1 مہینے کے لیے تو ہاسپٹل میں ہیں۔ عدالت نے تحریک انصاف کو یہ بھی یقینی بنانے کی ہدایت کی کہ ہاسپٹل کے باہر کوئی جلسہ جلوس نہ ہو اور عمران خان کی صحت کے متعلق اور اس حوالے سے تمام معلومات کو کسی بھی صورت میں سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے۔ اس سے پہلے 10 اگست کو سپریم کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ پمس کے باہر ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے عمران خان کا چیک اپ کیا ہے۔ انہیں سر میں بھاری پن اور دل کی دھڑکن تیز ہونے کی شکایت تھی۔ میڈیکل بورڈ نے ہائی بلڈ پریشر نوٹ کیا تھا اور سانس میں تکلیف یا سینے میں درد نہیں پایا تھا، تاہم رپورٹ میں پلس انگزائٹی 3 درج کیا گیا تھا۔ سابق صدر مملکت اور سینئر پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر عارف علوی نے بھی کل ایکس پر عمران خان کی میڈیکل رپورٹس پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے عمران خان کو اس کے حوالے سے کہا تھا کہ انہیں بے چینی ہے، ذہنی دباؤ ہے، دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر ان کا بڑا ہے اور فوری ہاسپٹل منتقلی اور آزاد ڈاکٹروں کے پینل کی نگرانی کا ان کا مطالبہ تھا۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ شفا ہاسپٹل سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پر منتقلی کا حکم سپریم کورٹ نے آج دیا۔ عارف علوی کے مطابق وہ عمران خان کو 35 سال سے زائد عرصے سے جانتے ہیں اور ذہنی دباؤ کبھی ان کی کمزوری نہیں رہا، لیکن 3 سال کی قید اور مکمل تنہائی نے ان پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ اگلے 3 مہینے بہت اہم ہیں، جس کے دوران پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کی حالت بہتر ہوتی ہے یا مستقل نقصان میں بدل جاتی ہے۔ یہی وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں 3 سال سے ریاست اور عمران خان کے درمیان جاری شدید مہاراجائی کے بعد پہلی بار ایسے اشارے مل رہے تھے جو کسی ممکنہ تبدیلی کی جھلک دکھا رہے تھے۔ اس بار فرق یہ ہے کہ بات صرف افواہوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ عدالتی، سیاسی اور سیکیورٹی سطح پر کچھ ٹھوس پیش رفت سامنے آ رہی تھی۔ سیاسی سطح پر بھی برف پگھلنے کے آثار تھے۔ کل ہی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی رانا ثناء اللہ سمیت سینئر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ہمراہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان سے ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس کی ٹائمنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 3 سال کی کشیدگی نے ریاستی اداروں، سیاسی جماعتوں اور عوام سب کو تھکا دیا ہے۔ اگر واقعی ٹینشن میں کمی آ رہی ہے تو یہ صرف ایک فرد، ایک جماعت کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک بہت ہی زبردست ڈیولپمنٹ ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف پاکستان تحریک انصاف کو متعدد بار ڈائیلاگ کی آفر کر چکے ہیں۔ 2 ماہ پہلے بھی انہوں نے پارلیمنٹ فلور پر پی ٹی آئی کو دعوت دی تھی کہ آئیں، بیٹھیں اور بات چیت کریں۔ یہ سب ہمارے بھائی ہیں جناب اسپیکر، کوئی لڑائی نہیں، صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے میں آج پھر اس وقت میں نے مساق جمہوریت کی ایک مرتبہ نہیں، یہ سب گواہ ہیں، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، آپ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مساق جمہوریت کی طرف بڑھیں، آئیے مساق معیشت کی طرف بڑھیں۔ پایا حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا، لیکن ایز اے شے اٹ از نیور ٹو لیٹ، آئیں، بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ اسی دوران پاکستان میں ایک بڑی تحریک چل رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے گورننس کے نظام میں بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ انتظامی تبدیلیوں کے واضح اشارے سامنے آ رہے ہیں۔ ملک کے طاقتور حلقوں میں نئے صوبوں یا انتظامی اصلاحات کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اسے مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم کی تیاری کی ایک اہم کڑی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ بالآخر یہ رائے سامنے آئی ہے کہ نئے صوبوں کا قیام ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ پیپلز پارٹی نئے صوبوں کی راہ میں دیوار بن کر کھڑی ہے اور سندھ کی بات کرنے والوں کو باقاعدہ للکار رہی ہے۔ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، میں سیاسی کارکن یہ جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، سندھ کے اندر کوئی صوبہ نہیں بن سکتا۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، اس لیے پورا صوبہ سندھ اس پہ جو الٹ پڑے گا نہیں کرنے دے گا۔ یہ عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، یہاں پر لوگوں کو مزید نفرت میں نہ دھکیلیں، اور یہ نفرت بڑی خوفناک ہوگی۔ اس کے نتائج کیسا تو لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کی حیثیت کیا سندھ میں، اس کی سیاسی حیثیت سندھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آئی ایس پی آر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ طے کرے کہ صوبے بننے کے نہیں بننے، یہ اس کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، سیاستدانوں کا کام ہے، سیاسی جماعت کا کام ہے، صوبے میں رہنے والے لوگوں کا کام ہے، وہ طے کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ انتظامی یونٹس بننے کے بھی خلاف ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ 27ویں ترمیم کے بعد سے ملک بھر میں مسلسل 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ترمیم ابھی تیاری کے مراحل میں ہے، اس لیے کچھ تجاویز میں تبدیلی ممکن ہے، لیکن بڑے ریفارم پیکج پر اس میں تبدیلیاں نہیں آنے کا امکان ہے۔ انہی تبدیلیوں کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے پاس اب بھی مذاکرات کی گنجائش موجود ہے، لیکن ان کی گنجائش محدود ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ریفارم سیاستدانوں کی جانب سے نہیں لائی جا رہی، بلکہ سیاسی مزاحمت یا سیاسی اقدام کی کمی کے باوجود آگے بڑھ رہی ہیں۔ اسی دوران ایک با اختیار مقامی حکومت کا نظام اب ناگزیر دکھائی دے رہا ہے۔
چاروں صوبوں میں موجود کمزور بلدیاتی نظام کی جگہ ایسا نظام لانے کی بات ہو رہی ہے جس میں مقامی حکومتوں کو بے پناہ بلکہ مکمل حاصل ہوں گے اور انتخابات کا طریقہ کار بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب نئے انتظامی یونٹس پر بھی کام جاری ہے۔ ان یونٹس کی حتمی شکل ابھی طے نہیں ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی کے لیے انہیں مسترد کرنے کی اب کوئی گنجائش واپس موجود نہیں رہے گی، کیونکہ جس انداز سے جو تجویز سامنے آ رہی ہے وہ یقیناً نئے صوبے کی تجویز سے مختلف ہے۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی موسم میں تبدیلی ہو رہی ہے، مثبت تبدیلی ہے جو کہ ہم ہر جانب دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا بین الاقوامی امیج ڈیفینیٹلی بہتر ہوا ہے گزشتہ ایک سال کے دوران، اور اس میں شاندار تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ اندرونی ماحول کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، اور آج کا دن اس سلسلے میں بہت اہم ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور قانون دان بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، محترم جنرل سیکرٹری بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، پاکستان کے نامور پولیٹیکل اینالسٹ، ایڈیٹرز اور سینئر جرنلسٹ پریزنٹر فہد حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ سلمان اکرم صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ خالصتاً ایک عدالتی پیش رفت ہے اور آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اور کیا اس سے موجودہ سیاسی ماحول یا پس منظر میں جو سیاست میں یا مفاہمت کی جو گفتگو کی ہم اطراف میں بات سن رہے ہیں، یہ اس سے لا تعلق کوئی ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے، اور عدالتی فیصلے کو کسی بھی اور چیز سے جوڑنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا کرتا۔ عدالت کو ہم خود مختار جانتے ہیں، عدالت قانون اور واقعات کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے، تو عدالت کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ باقی جو کوئی چہمگوئی کرنا چاہے وہ آزاد ہے، فکر کو کوئی نہیں روک سکتا، سوچ کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور میں سمجھتا ہوں باقی تمام نظام کو اب اس پیش رفت کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ کہنا کہ یہ پیش رفت نظام میں کسی سوچ کی تبدیلی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن ایک تبدیلی ضرور آئی ہے۔ خان صاحب تک اگر رسائی بڑھتی ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے جاتے ہیں، تمام جو سیاسی قوتیں ہیں بشمول پی ٹی آئی، ان کو قومی دھارے میں ان کا جائز مقام دیا جاتا ہے، گفتگو میں شامل کیا جاتا ہے، تو ہم سب آگے بڑھ سکتے ہیں، پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان کے مسائل ہمارے سامنے ہیں، وہ ہمارے سانجھے مسائل ہیں، کوئی بھی جماعت ہو وہ وہی مسائل دیکھتی ہے، اس کا ووٹر انہی مسائل کا حل چاہتا ہے، تو اب وقت ہے کہ ہم سب اکٹھے بیٹھیں اور مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ جو آپ نے ابتدائیے میں بات کی با اختیار لوکل گورنمنٹس کی، وہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ یقیناً بہت عمدہ بات کی آپ نے۔ یہ فرمائیے گا کہ بہرحال آپ بالکل کہہ رہے ہیں یہ عدالتی فیصلہ، بے شک عدالتی فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، مگر یہ فیصلہ اور اس کی نوعیت کا کوئی فیصلہ، اس انداز کا کوئی فیصلہ پچھلے 3 سال میں نہیں آیا، جس دوران عمران خان صاحب مسلسل گرفتار رہے، اور اس قسم کی شاید کیفیات کئی بار آئی ان کی طبی صورتحال کے حوالے سے کہ شاید اس سے پہلے بھی وہ ہاسپٹل منتقل ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ فیصلہ آج آیا ہے، اور اس کے نکات اور اس کے مندرجات اور اس کی تمام چیزیں جو ہیں، وہ تمام چیزوں کو ملا کے اگر آپ دیکھا جائے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ جی یقیناً ہے۔ دیکھیں، انسانی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، ہر سطح پہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ خان صاحب 3 سال سے کال کوٹری میں تھے۔ خان صاحب کے ٹرائل بھی آپ جانتے ہیں، پچھلے سال حکم ہو گیا تھا کہ ویڈیو لنک سے ہوں گے، یعنی کہ ان کے سامنے ایک فون رکھا جائے گا جیل کی کوٹری میں، اور اس فون میں دیکھیں گے اور ویڈیو کے ذریعے عدالت میں ان کا چہرہ نظر آئے گا اور ان کو مارک کیا جائے گا پریزنٹ۔ تو ان کا رابطہ پوری دنیا سے کاٹنے کا جو ایک عمل تھا، اس میں اختتام اگر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی مثبت بات ہے۔ انسانی سطح پہ پاکستان کا وقار اس سے بلند ہوتا ہے، اور جو مکالمے کی فضا ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ ہمیں مکالمے سے ہی آگے بڑھنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ اس مثبت پیش رفت کی وجہ سے مجھے قریب آتا نظر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ فاضل صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو ریزرویشن ہے وہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں، ماشاءاللہ، ظاہر پاکستان کے بہت چوٹی کے قانون دان ہیں، تو وہ ایک سیاسی لحاظ سے بھی ان کو آزادی نہیں ہے کہ مکمل طور پہ ان خیالات کا اظہار کر سکے، لیکن آپ آبزرور ہیں، اینالسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، پاکستان کی تمام معاملات کو بہت اچھی طرح سے، سیاسی اور قومی معاملات کو سمجھتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ ہے نا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ
کورٹ نے کہا ہے کہ جی کہ ہفتے میں 2 بار خان صاحب کی بات کرائی جائے ان کے بیٹوں سے. ان کی سسٹر کو ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دی ہے. ان کے جو بہت دیرینہ دوست بھی ہیں اور ان کے ڈاکٹر بھی ہیں فیصل سلطان صاحب, ان کو رہنے کی اجازت دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ خان صاحب کے تمام کیسز ہمارے سامنے لائے جائیں. وہ ان تمام کیسز جس میں ان کو سزا ہو چکی ہے, ان کا بھی ایک ریویو کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. اٹس این ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ, ازنٹ اٹ؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کامران صاحب. یہ اگر آپ کئی سال کے جو واقعات, حالات و واقعات پہ نظر ڈالیں تو میرا نہیں خیال کہ اتنا سگنیفیکنٹ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو جس کے پاکستان کی سیاست پر بہت مثبت جو ہے وہ اثرات ہمیں نظر آ سکتے ہیں. میرے خیال میں ابھی سلمان صاحب کا جو رد عمل آ رہا ہے اس سے بھی میرے خیال میں ہمیں جو ہے وہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ ان کی فیملی کے لیے یہ ایک پرسنل وکٹری نہیں ہے, بلکہ اوور آل پاکستان کی سیاست کے لیے ایک بڑا سنہرا موقع ہے کہ جو سیاسی درجہ حرارت تھا جو بہت اوپر جا چکا تھا اس کو کم کیا جائے. میرے خیال میں جو گفتگو کا سلسلہ کچھ بالکل شروعات ہوئی ہیں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان, اس کو مزید اس سے زیادہ جو ہے وہ ایک زیادہ بہتر ایک ماحول ملے گا. اور آئی تھنک ایک موقع ملا, ایک اپرچونٹی ہے کہ اس سے سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اب ہے تو یہ کورٹ کا آرڈر کامران صاحب, لیکن جس طرح سلمان, میں اگری کرتا ہوں سلمان صاحب سے کہ اب اس کو ہم نقطے سے نقطے اگر جوڑیں تو ایک لگتا یوں ہے کہ ایک فضا چینج ہو رہی ہے, جس وجہ سے بھی ہو رہی ہے, اور جو بھی اس کو کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر واقعی میں ایسی ہو رہی ہے اور یہ ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب پاکستان کو کے لیے بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے کا وقت آ چکا ہے, تو میرے خیال میں اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. تو فاضل صاحب, ابھی ہم دوبارہ جاتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ, مگر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ہی پوائنٹڈلی جو ہے اور بغیر ڈائلیوٹ کیے ہوئے کہا کہ جی کہ نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے, اور مقامی حکومتیں, خود مختار مقامی حکومتیں, جس طرح کے نظام کی پاکستان اب بات کر رہا ہے, پورا پاکستان اب تیار ہو رہا ہے, چاہے وہ چھوٹے صوبوں کی صورت میں ہو اور چاہے وہ ایک خود مختار ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی صورت میں ہو. یہ تمام صورتحال جو ہے اس کی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ بالکل اس کی حمایت کر رہے تھے, ابھی آپ نے سنا. بالکل کامران صاحب, دیکھیے یہ جو معاملہ ہے چھوٹے صوبوں کا یا خود مختار جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کا, یہ اب بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو میرا سینس ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ جو ہے وہ اب ریورس گیئر لگنے کے امکانات بہت کم ہیں. آپ نے شروع میں ابتدائی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کیا, بالکل وہ ایک ایشو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک معاملہ تھا کہ وہ اس جو بھی ایک اہم فیصلے ہو رہے ہیں اس میں اس طریقے سے تو وہ تعاون نہیں کر رہی. لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چھوٹے صوبوں کے حوالے سے اور امپاورڈ لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا بھی بڑا واضح موقف رہا ہے ماضی میں. تو اگر ماحول بہتر ہوتا ہے جو ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے, تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ جو اہم فیصلے ہونے ہیں ان میں ان کی جو وہ بھی یہ حامی بھرے, وہ بھی اس کا حصہ بنے, اور اس حوالے سے آن اے لارجر اسکیل جو ایک بگ پکچر ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان میں, اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف بھی اپنا حصہ ڈالتی ہے تو اس سے یہ فیصلے لینے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اور ان کو سسٹین کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اور سلمان اکرم راجہ صاحب, یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قومی اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے جو قومی مسائل کے حوالے سے, پاکستان کے نظام حکومت کے حوالے سے, اور یہ بھی ایک بہت کثیر رائے ہے پاکستانیوں کی کہ جب تک اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہوتی, جب تک عمران خان شامل نہیں ہوتے, کسی قسم کی جو بڑی قومی مفاہمت کی بات ہو رہی ہو جس میں کہ پورے پاکستان کو فائدہ اٹھانے کی بات ہو رہی ہے, اس ماحول سے جو کہ اس وقت عالمی سطح پر پاکستان کا برانڈ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, تو وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو شامل کیے بغیر اس کی مکمل تکمیل نہیں ہوگی. یہ ماحول آپ کو بنتا نظر آ رہا ہے. اور آپ یہ بھی فرمائیے گا, اگین سپریم کورٹ کے آرڈر, گو کہ اس میں تو گفتگو تھی, جو آپ کی پٹیشنز تھی وہ عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق تھی, ان سے ملاقاتوں کے حوالے سے تھی, مگر سپریم کورٹ نے آج خاص طور پہ کہا کہ ان تمام کیسز کا ریکارڈ بھی پیش کیا جائے سپریم کورٹ میں جن میں خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے. اگین این ایکسٹراڈنری آرڈر فرام دا سپریم کورٹ. دیکھیے سپریم کورٹ کا شاید اس میں جو ان کی جو آبجیکٹو ہے یا منشا ہے وہ یہ ہے
کہ دیکھا جائے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو جس طرح سے جیل میں رکھا گیا ہے اس کی کیا مطابقت ہے ان مقدمات کے ساتھ، ان سزاؤں کے ساتھ جو ان کو دی گئی ہیں. قید تنہائی میں رکھ دینا، ملاقاتیں بند کر دینا، یہ کسی صورت بھی جو سزائیں خان صاحب کو دی گئی ہیں ناحق سزائیں ہیں، ان کے خلاف ہم اپیل میں ہیں، لیکن ان سزاؤں کو اگر ایک وقت کے لیے، ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے تو جو سزا دی جا رہی ہے اور جس طریقے سے دی جا رہی ہے یہ انسانی ضمیر کے خلاف ہے. تو عدالت اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتی ہے کہ ان کے سامنے جو معاملہ آیا ہے اس میں انسانیت کی پامالی تو نہیں ہو رہی. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا، پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے بین الاقوامی سطح پہ، پاکستان کا جو وقار ہم بلند کرنا چاہتے ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہوگا اور ہو رہا ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ پاکستان ایک متحد قوم کی شکل میں نظر آئے. بین الاقوامی جو ہمارے دوست ہیں، سفارتکار ہیں، ہر ملک میں پھیلے ہوئے پاکستان کے چاہنے والے، ان میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ملکی غیر ملکی، ان سے ہمارا رابطہ ہے، وہ سب پریشان ہیں. اور اس پریشانی کو دور کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو واپس قومی دھارے میں لائیں، اور جو طاقت پی ٹی آئی ہے اور جو طاقت عمران خان ہیں اس کا قوم کو فائدہ دلائیں، ایک جائز فائدہ دلائیں، اس ملک کو وہ فائدہ دلائیں جو وہ دے سکتے ہیں. پورے ملک کو متحد کرنے کی قوت عمران خان رکھتے ہیں، ہر مسلک کو، ہر زبان بولنے والے کو. تو اب وقت ہے کہ ملک متحد ہو، اور اس میں جو اندر ہم نے دراڑیں خود ڈالی ہیں وہ بے وجہ دراڑیں ہیں، ان کو ختم کیا جائے اور ہم متحد ہو کر آگے بڑھیں. تو بالکل یہ اب ایسا موقع ہے کہ ہم اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. بیرسٹر صاحب، اینی فیڈ بیک فرام خان صاحب، اینی تھنگ وچ یو مائٹ ہیو ہرڈ؟ ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ سالیٹری کنفائنمنٹ ان کی رہی ہے اور ان کا رابطہ وہ بالکل نہیں رہا ہے، بٹ از دیر اینی فیڈ بیک، کوئی گفتگو خان صاحب کا اس پوری صورتحال پہ، کوئی رد عمل، کوئی آپ نے عزبہ خان سے یا ڈاکٹر فیصل سے یا اور لوگوں سے سنا ہو؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں، ان سے تو ملاقات نہیں ہو رہی کسی کی بھی. آخری ملاقات ایک بہن کی 2 دسمبر 2025 کو ہوئی تھی. سلمان صفدر صاحب عدالت کے حکم کے تحت 2 دفعہ ملے قانونی معاملات کے حوالے سے. تو کوئی ان سے سیاسی گفتگو کا موقع نہیں ہے، نہ ہوا ہے اس تمام عرصے میں. لہٰذا اب وقت ہے کہ اس نظام کو یہ چاہیے کہ جو ان کے حقوق ہیں وہ بہرحال ایک قومی سیاسی لیڈر ہیں، ان کی سوچ جو ہے وہ باہر آنی چاہیے، ان سے ایک مکالمہ ہونا چاہیے، موقع ملنا چاہیے ان کو اپنے رفقا کے ساتھ بات کرنے کا، معاملات جہاں پہنچ چکے ہیں اس صورتحال کو سمجھنے کا. وہ معاملات سے ظاہر ہے کٹے ہوئے ہیں. اخبارات بھی ہمیں پتہ چلا آج کی رپورٹ سے جو کورٹ میں پڑھی گئی کہ سفارش ہے ڈاکٹروں کی کہ ان کو اخبار دیے جائیں، ان کو ٹی وی دیا جائے، یعنی کہ ان کو اخبارات اور ٹی وی سے بھی محروم کر دیا گیا ہے. تو ایسی صورت میں اب ضروری ہے کہ خان صاحب کے ساتھ نشست ہو ان لوگوں کی جو ملک کے خیر خواہ ہیں، جو عمران خان کے خیر خواہ ہیں، تاکہ معاملات کو ہم کسی نہج پہ لائیں اور مل کر آگے بڑھیں. تو فاض صاحب، اسی دوران جو ہے یہ بات یہ اس وقت ہو رہی ہے، یہ گفتگو خان صاحب کا یہ جو ایکسٹراڈنری ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ اور ان کی ہاسپٹل منتقلی کے لیے، یہ اس وقت ہوئی ہے جب پاکستان میں بھرپور اس وقت بحث جاری ہے آن دا نیو سسٹم، گورننس کے نئے نظام کے حوالے سے، اور جس کا بنیاد یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے صوبوں سے پاکستان کا نظام نہیں چل سکتا، اور ایک مرکز پہ، ایک جہاں پہ تمام اختیارات جو ہے ان کی ایک سینٹریلٹی ایک جگہ پر ہو، اس طریقے سے یہ کام نہیں ہو سکتا. ڈیولوشن ایک کرٹیکل ہے، پوری دنیا میں ہوا ہے، اسی سے ہی دنیا میں تمام چیزیں بدلی ہیں. مگر ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، آئین سازی میں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اور پھر شاید عوام کی رائے کی بھی ضرورت ہے. آپ نے بڑا عمدہ مضمون لکھا ہے. گویا کہ اب اس سلسلے میں جو ہے تیاریاں جو ہیں وہ ایڈوانس سٹیج پر ہیں کہ اب اس کو کیسے جو ہے اس پہ عمل درآمد کا سلسلہ شروع کیا جائے، اس کا نظام، اس کا پورا ایک پروسیس جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا جائے. جی بالکل درست ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے. اور جو میں نے بھی جس مضمون کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی میں نے یہی لکھا تھا کہ جو مجھے سننے کو مل رہا ہے، جو بھی ہماری آف دا ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے مختلف لوگوں سے جو کنسرن لوگ ہیں، تو اس سے ایک سینس یہی مل رہا ہے کہ یہ معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. جو ایک خاکہ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. میرے خیال میں حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ ایگزیکٹلی کیسا ہوگا، لیکن بہت حد تک جو ہے وہ اس کی ایک آؤٹ لائن تیار ہو رہی ہے، مشاورت جاری ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کی انفارمیشن اور زیادہ پبلک میں آنے شروع ہو جائے گی. محسن نقوی صاحب کی جو تقریر ہے جس کے
جس کے بعد جو ہے یہ ایک بحث چھڑ گئی پورے ملک میں، اس کی شاید وجہ یہی تھی کہ ایک پبلک ڈسکورس ہو، ایک پبلک ڈیبیٹ ہو، اور اس میں وہ تمام تر معاملات جو کہا جاتا تھا کہ جن پہ کبھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، وہ کم از کم ایک پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بنے، تاکہ آہستہ آہستہ ان پہ ایکسیپٹیبلٹی آنی شروع ہو. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کنسلٹیشن کا سلسلہ کچھ حد تک شروع ہے، مزید اور بڑھے گا. اگر پاکستان تحریک انصاف سے معاملات اور بہتر ہوتے ہیں، کوئی برف اور زیادہ پگھلتی ہے، تو میرے خیال میں وہاں بھی جا کے مشاورت ہوگی. اور جس طرح کہ پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا تو خود موقف تھا ہمیشہ سے کہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے، تو میرا اصولی طور پر تو شاید پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اس سے اختلاف نہ ہو، لیکن ظاہر بات ہے جب مشاورت ہوگی تو معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن ایک بات میں خان صاحب میں جو کم از کم مجھے سمجھ آ رہی ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تبدیلی ہے، جو چینج ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ہماری گورننس سٹرکچر ہے، اس میں اب بہت حد تک یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا جو گورننس ہے وہ بہتر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. اب باقاعدہ طور پر وہ کیسے ہوگا، یہ ایک بڑا سوال ہے. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں کہا ہے کہ 2 دن کے اندر 48 آورز جو ہیں کے اندر جو ہے خان صاحب کو جو ہے وہ ہاسپٹل ٹرانسفر کر دیا جائے. تو ابھی فی الحال کوئی مٹیریل ڈیولپمنٹ ہوئی اس حوالے سے؟ اور دوسری چیز یہ کہ اس سے الگ ایک بار پھر ہمیں ریفریش کر دیجئے کہ ڈیولوشن آف پاور کے حوالے سے پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو میں نہیں کہہ سکتا کہ منتقلی کے حوالے سے کوئی عمل ہوا ہے، لیکن یہ ہو جائے گا. دیکھیں کوئی کمرہ وغیرہ تیار کرنا ہوگا، وہاں اسپتال میں سیکیورٹی فراہم کرنی ہوگی، تو مجھے امید ہے کہ آج رات یا کل تک یہ معاملہ ہو جائے گا اور خان صاحب کو انشاءاللہ منتقل کر دیا جائے گا. جہاں تک ڈیولوشن کا تعلق ہے، دیکھیں عمران خان صاحب کے متعدد اس حوالے سے بیانات ریکارڈ کا حصہ ہیں. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ نچلی ترین سطح پہ استعمال ہونے چاہیے، عوام کے قریب جو عوام کے مسائل ہیں ان کا حل ہونا چاہیے. تو خان صاحب اس بارے میں ہمیشہ بہت واضح رہے ہیں کہ جو ڈویژن کی سطح ہے یا ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح ہے، اس سطح پہ اختیارات استعمال ہونے چاہیے. تو اس حوالے سے تو پی ٹی آئی کا موقف، عمران خان کا موقف ہمیشہ سے بہت واضح ہے. لیکن جہاں تک طریقے کا تعلق ہے کہ وہ طریقہ کار کیا ہو، اس حوالے سے بھی خان صاحب ہمیشہ واضح رہے ہیں کہ ایک جمہوری طریقہ ہونا چاہیے، اس میں ڈائیلاگ میں سب کو شامل ہونا چاہیے اور ایک کنسنسس کے ذریعے وہ کام ہونا چاہیے جو اس ملک کی اشد ضرورت ہے. اور یہ ہم سب مانتے ہیں کہ گورننس جو ہے اس ملک میں ٹھیک نہیں ہے، اور گورننس دنیا بھر میں، وہ چین ہو یا وہ برطانیہ ہو، وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے. نچلی سطح پہ اگر آپ اختیارات دیتے ہیں تو صحیح فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے جو عوام دوست ہیں، عوام کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور وہاں سے نظام اوپر اٹھتا ہے. جڑوں کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف، عمران خان کا موقف ہمیشہ سے واضح ہے. اختیارات نچلی سطح پہ بالکل دیے جائیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ معاملہ جو ہے ڈائیلاگ سے، افہام و تفہیم سے، کنسنسس سے آگے بڑھنا چاہیے. جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، فہد حسین ہمارے ساتھ ہیں. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں 2 بار پاکستان کے وزیر خزانہ رہ چکے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل. ان کی اپنی جماعت شاہد خاقان عباسی، دوسرے رہنماؤں کے ساتھ عوام پاکستان پارٹی، اس کے سیکرٹری جنرل ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، اور پاکستان کے نامور صحافی، ایڈیٹر اور کئی کتابوں کے مصنف زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے. مفتاح بھائی بتائیے گا کہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کسی بھی لحاظ سے ہم اس کو ایک ٹپیکل ایک قانونی اور سپریم کورٹ کی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. اس کے اثرات جو ہے پاکستان کے پورے سیاسی ماحول پہ پڑنے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ جب اس قسم کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ٹائمنگ کی بڑی کرٹیکل اہمیت ہوتی ہے. یہ سب ملا کے جو ہے یہ ایک بڑا پیکج نظر آ رہا ہے. کمران بھائی، یہ میرے خیال سے یہ بڑی خوشائن بات ہے. پی ٹی آئی کو قومی دھارے میں لانا، سیاسی دھارے میں لانا بہت ضروری ہے. ہماری سیاست، چاہے ہم کچھ بھی کہہ دیں، ہماری سیاست سٹیبلائز نہیں ہوتی، ہماری سیاست آگے نہیں بڑھ سکتی. وہی دائروں کے گرد گھوم رہے ہیں ہم، جب تک کہ خان صاحب کو ان کی شخصیت کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک پاپولیرٹی کو پاکستان میں ان کی ہے. تو ان کو اگر آپ دائرے میں لاتے ہیں، پی ٹی آئی کو دائرے میں لاتے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کی بھی آپ نے خبر بتائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا کہ محمود خان اچکزئی صاحب سے، رانا ثنا اور ان کا مسلم لیگ کا ڈیلیگیشن ملا ہے، پیپلز پارٹی والے ملے ہیں.
تو ایک اچھی بات تھی. آج میں نے سنا ہے کہ سینٹ کے اندر جو کورم پوائنٹ آؤٹ کیا وہ پیپلز پارٹی والوں نے کیا, اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ والے بڑی محبت میں آپس میں بیٹھے تھے. تو یہ اچھی بات ہے کہ سیاسی مخالفت ضرور ہو لیکن دشمنی نہ ہو, بدلے نہ لیے جائیں ایک دوسرے سے, اور جو ہے کہ قوم آگے بڑھے, ملک آگے بڑھے, اور جو اصل کام کرنے کے ہیں چاہے ڈیولوشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ملک جو ہے ایک دم فیلئر کی طرف جا رہا ہے. بچے اسکول نہیں جا رہے, صحت نہیں مل رہی, بھوک بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, اور یہاں پہ چوریاں ایک طرف لگی ہوئی ہیں, ایلیٹ کیپچر لگا ہوا ہے. تو کوئی نہ کوئی جو تھوڑا سا ایلیٹ کا پاور کم ہو, وہ ڈائنسٹیز کا پاور کم ہو, اور تھوڑا سا لوگوں کو پاور ملے, سیاست کھلے, نئے لوگ آئیں. اب یہ کوئی نہ کوئی انشاءاللہ فیصلہ کن باتوں کی طرف ہم جائیں گے تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا. زاہد صاحب, آپ نے تمام آپ کا کیریئر جو ہے اس قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وچ از یوزلی کہ جو پارٹی ہے وہ ان سیٹ ہوتی ہے, پھر اس کا لیڈر جیل ہو جاتی ہے, پھر اس کے خلاف کیسز ہوتے ہیں, پھر وہ ہاسپٹل کا رخ کرتا ہے, اور وہ مگر اس سے پہلے ہم نے دیکھے کہ بڑے خطرناک امراض ہوتے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ وغیرہ کا معاملہ تھا وہ تو بہت ہی بھیانک صورتحال اختیار کر رہا تھا, اور اس سے پہلے زرداری صاحب گئے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے تمام پاکستان کے سیاسی لیڈرز جو ہیں ہاسپٹل جاتے ہیں. لیکن خالد صاحب ابھی ہاسپٹل شفٹ ہوں گے, لیکن ان کے ساتھ یہ نہیں آیا کہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, کوئی تمام ان کے جو بلڈ پریشرز ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں, ان کو کوئی ہارٹ کی کوئی ایسی خطرناک چیز ہو گئی ہے. نارمل سی بات کی گئی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. 3 سال ان کی سالیٹری کنفائنمنٹ ہے, جس کے بعد اب وہ ہاسپٹل شفٹ ہو رہے ہیں. ان کے ساتھ ان کی سسٹر بھی ہوں گی, ان کے ساتھ ان کے ڈاکٹر فیصل سلطان بھی ہوں گے. ہفتے میں 2 بار وہ اپنی بیٹوں سے بھی بات کریں گے, اور سپریم کورٹ نے ان تمام کیسز کا ریکارڈ بھی مانگا ہے جس میں کہ ان کو سزائیں ہو چکی ہیں. اٹس اے پریٹی کمپریہنسو ڈیولپمنٹ. بالکل صحیح بات ہے کامران, یہ لیکن یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. آپ نے ابھی مثال دی کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہی رہی ہے کہ انتقام کی سیاست رہی ہے, کہ جب کوئی اقتدار سے باہر ہوتا ہے تو وہ جیل میں ہوتا ہے, اور پھر جو ہے یہ ایک سلسلہ یا ایک سرکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور یہی ہم صورتحال دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے. پچھلے 2 سال یا 3 سال تقریباً ہو رہے ہیں ان کو جیل میں گئے ہوئے, اور اگر دیکھا جائے تو اگر ان کے خلاف کوئی ایسے الزامات بھی تھے تو ان کا ایک اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تھا, جو کہ نہیں ہوا ہے. اور جس طرح سے ہمارے ملک میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور پھر مقدمات چلتے رہتے ہیں, پھر بعد میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس مقدمات جو تھے ان کی کوئی جو ہے اس کی بیسس نہیں تھی. اب عمران خان کی بات یہ تو آپ کوئی ان کے سے اتفاق کرے یا نہ کرے ان کے سیاست سے, لیکن اس بات سے انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی پارٹی, بلکہ میں کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے بھی سربراہ ہے. اور اس طرح کی جو ہے ایک قائد تنہائی میرے خیال یہ ہے کہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں تھی. آج یہ فیصلہ کورٹ نے کیا ہے, حالانکہ اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان سے ملاقاتیں ہونی چاہیے, لیکن اس چیز کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا. آج جو ہے صورتحال تھوڑی سی بہتر ہوئی, لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈر ہیں اس پہ عمل درآمد ضرور ہوگا, لیکن یہ صرف کافی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ملک کو جس قسم کی چیلنجز کا سامنا ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں تاریخ میں ایسے بہت سے کم مواقع ہیں کہ پاکستان کو اتنے ملٹیپل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف آپ کی معاشی صورتحال ہے, ایک طرف سیاسی انسٹیبلٹی ہے, آپ کے 2 بڑے صوبے اس وقت جو ہے انسرجنسی یا کہہ لیں یا ٹیررزم کے اس کے شکار ہیں, اور آپ کو 2 بارڈرز پہ کم از کم ایک جو حالات ہیں وہ سنگین ہیں. اب ان صورتحال میں اگر یہ کہ سیاسی تناؤ رہتا ہے تو اس میں جو ہے ملک کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا. اگر یہ ہے جو صورتحال اس وقت بن کے آتی, کسی بھی ملک پہ اگر یہ صورتحال ہوتی تو سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی کہ اس وقت ایک مفاہمت کی فضا ہونی چاہیے تھی, تاکہ تمام پارٹیز چاہے ان کے اختلافات کچھ بھی ہوں, لیکن یہ چند پوائنٹس پہ ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اگر یہ نہیں ہوگا تو ملک کو جو ہے جو خطرات ہیں اس سے کوئی بھی پارٹی بالکل صحیح کہا زاہد صاحب. مفتاح بھائی, یہ ہوا اس وقت ہے جب کہ پیک پر ہے, باقاعدہ ایک بلوم کر گئی ہے بحث ڈیبیٹ جو ہے پاکستان کے گورننس کے سسٹم کے حوالے سے, ڈیولوشن آف پاور, اتنے بڑے بڑے پروونس اور ان میں سینٹرل پاور, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے جو کہ ڈیلیور کیا ہے اس سسٹم نے. تو اب اس کو سسٹم کو تبدیل کرنا, چاہے اس کے لیے آئینی تبدیلی کی ضرورت ہو, چاہے ریفرینڈم کی ضرورت ہو, اور سیاسی مفاہمت کی ضرورت ہو,
اس لحاظ سے تمام چیزیں جو ہیں جس وقت یہ ہو رہی ہیں اس وقت یہ معاملات بھی آگے کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کا اعلانیہ ابھی ہمیں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ کمپلیٹلی ٹوٹلی امپاورڈ لوکل گورنمنٹس جو ہیں اور اقتدار اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی, وسائل کی نچلی سطح تک منتقلی, یہ کروشل ہے اور پی ٹی آئی اس کو بالکل سیکنڈ کر رہی ہے. تو یہ ناؤ اور نیور والی سچویشن تو ہے نا ہمارے لیے کہ ہم اپنے سسٹم کو بدل دیں. دیکھیے کامران بھائی, ہماری ساری پارٹیاں جو ہیں وہ اختیارات اور وسائل کی منتقلی کی بات کرتی ہیں, لیکن عملی جامہ کوئی نہیں پہناتی. اور سندھ تو اس کی بدترین مثال دیتا ہے. اسپیکرز پارٹی کی حکومت جنہوں نے جس طرح کراچی کا حال کیا اور جس ڈسکرمنیشن کیا ہے کراچی والوں کے ساتھ, وہ تو اس کی بدترین مثال ہے. اور 2 مرتبہ امینڈمنٹس جب آ رہے تھے تو انہوں نے اس کو روکا ہے. لیکن اور جس طرح کی ڈسکرمنیشن سندھ میں ہوتی ہے اس طرح کی ساؤتھ پنجاب میں بھی بالکل ہوتی ہے, لیکن اس قسم کی نہیں ہوتی. کے پی میں بھی ہزارہ کے خلاف اس قسم کی نہیں ہوتی. اور تمام پارٹیاں جو ہیں, پیپلز پارٹی مثال کے طور پر صوبے کے حق میں ہے, لیکن صرف سندھ میں صوبے کے حق میں نہیں ہے. مسلم لیگ جو ہے وہ ہزارہ صوبے کے حق میں ہوتی تھی, لیکن پنجاب میں وہ سائیڈ لائن ہو جاتی تھی. لیکن اب اگر آپ نے صوبے بنانے ہیں یا اگر صوبے میں کنسنسس نہیں ہو رہا, اور میرے خیال سے شاید اتنا سندھ میں کنسنسس نہیں ہے پیپلز پارٹی کی وجہ سے, تو آپ کم از کم ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا لیں, اس کے اندر آپ اختیارات پکے کر لیں, اس کے اندر آپ وسائل پکے کر لیں. دیکھیے ایک چیز جو ہم لوکل گورنمنٹ میں ہم نے دیکھی ہے, مشرف صاحب کے اندر بھی بڑی اچھی لوکل گورنمنٹ تھی کہ وہ آہستہ کر کے انہوں نے واپس لے لیے سارے صوبوں نے اختیارات. پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے, کوئی اس کے پاس سیکنڈ ٹیئر ہے ہی نہیں چیف منسٹر کے پاس. سندھ کے اندر برائے نام ہے اور کے پی میں بھی نہیں ہے. تو اب آپ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا لیں, ہر ڈویژن کو ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیں, اس کو این ایف سی سے ڈائریکٹ پیسے ملتے ہیں, اس کے شہر کے 80% پیسے کم از کم ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کو جانے چاہیے, صوبوں کے کم سے کم 20 میکسیمم 20% پیسے جانے چاہیے, اور پھر اختیارات ہو جائیں. اور کسی چیف منسٹر کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی میئر کو ڈسمس کر سکے, نہ کسی میئر سے کوئی اپنا رسپانسبلٹی واپس لے سکے. یہ جو تماشا انہوں نے لگا رکھا ہے کہ کراچی میں کچرا اٹھانے کا فیصلہ بھی سندھ حکومت کرے گی, کراچی کے اندر ایک بلڈنگ کنٹرول کی پرمٹ لینی ہے تو سندھ حکومت کرے گی, یہ تماشے نہیں ہونے چاہیے. یہ آپ صرف ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیکوں اور کرپشن کی وجہ سے ہر چیز کو قربان نہیں کر سکتے. زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جس وقت اگین ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جب یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس وقت پاکستان کا ایک انٹرنیشنل اسٹیچر نمودار ہوا ہے, برانڈ پاکستان انٹرنیشنلی بہت بہتر ریکگنائز ہوا ہے, اور ماشاءاللہ اس میں بہت بہتری اور بہت زبردست اس میں بہتری آئی ہے پچھلے 1-1.5 سال کے دوران. اور پاکستان آپ نے دیکھا کہ یہ ایک نئی الائنمنٹ ہے, سعودی اور ٹرکیہ پاکستان, پھر یو ایس کا اس کے ساتھ ایک طرح سے اس کو سپورٹ کرنا, یہ تمام پورے معاملات کئی لیول پہ پاکستان انٹرنیشنلی جو ہے اس وقت ایکٹیو بھی ہے اور اس کے اسٹیچر میں اضافہ بھی ہوا ہے. یہ کیسے الائنڈ کرے گا یہ جو لوکل ڈیولپمنٹ, انٹرنل ڈیولپمنٹ کا اب آغاز ہوا ہے ہمارے ہاں, اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ, جن سے انٹرنیشنلی بہرحال شکایت رہی ہے جو پاورز ٹو بی ہیں ان کو. دیکھیں کامران, یہ بات صحیح ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا ایک ہائی انٹرنیشنل پروفائل بنا ہے, ہم نے جو ہے پاکستان کا ایک امیج بھی بنا ہے, لیکن دیکھیں استحکام جو ملک کی آتی ہے وہ آپ کے اندرونی اسٹیبلٹی سے آتی ہے. اس وقت دیکھیں جو ہے اگر صحیح بات ہے کہ جو آپ کے ایک انٹرنیشنل آپ کا امیج ہے, اگر اس کا آپ اپنے ملکی حالات سے اس کا وہ کریں مقابلہ کریں تو اس میں جو آپ کو صاف فرق بہت زیادہ نظر آتا ہے. اس وقت جو ہے دیکھیں اگر کوئی بھی ہے اس وقت معاشی صورتحال یا سیاسی صورتحال آپ کی دیکھیں بہت ہی آپ کو جس میں ہے کہ نازک مرحلے پہ چل رہے ہیں. دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا ہے لوکل گورنمنٹ کی, یقینی بات ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے گورننس کا وہ کام نہیں کر رہا ہے, لیکن اس میں ضروری ہے اور بالکل صحیح بات ہے کہ ڈیولیوشن آف پاور کے بغیر جو ہے آپ نچلی سطح سے جمہوریت کو نہیں چلا سکتے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس میں وہ ضرور ایک اس میں آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ایک لحاظ سے اس کو ٹھوس اگر یہ کرنا ہے اور ایک لحاظ سے اس پہ آپ کو سیاسی کنسنسس بنانا پڑے گا, یہ پارلیمنٹ کے تھرو ہونا پڑے گا, اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ملک کے اندر ایک مفاہمت کی ایک فضا ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے جسے کہ ہے ابھی جو بات آ رہی ہے, میں نے آج تک کبھی پارلیمنٹ میں اس پہ بحث نہیں ہوتے ہوئے دیکھا ہے, نہ ہی جو ہے صوبائی اسمبلی کے اندر بھی دیکھا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ تمام جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈیولیوشن کی اور اس کی تو کہاں ہو رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال بہت اچھی نہیں ہوتی ہے. یہ فیصلہ آپ سیاست دانوں کر رہے ہیں, اور سیاست دان دیکھیں ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ اگر سب اکٹھا ہوتے ہیں اور ایسے مسائل ہوتے ہیں, اور جیسے کہ 18ویں ترمیم کی بات ہے, 1.5 سال سے پارلیمنٹ کے اندر کمیٹیز کے اجلاس ہوتے رہے,
1/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, और उसमें तमाम सियासी पार्टियों का इत्तफाक हुआ। और इसमें एक और बात भी आती है कि अगर आप ज़रा देखें उसको 18th अमेंडमेंट में, तो एक बुनियादी चीज़ जो थी वो ये थी डिवोल्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल टू प्रोविंसेस, एंड उसके बाद जो है प्रोविंसेस टू लोकल लेवल। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सियासी जो लीडरान हैं, उन्होंने दूसरे जो स्टेज था उस पर अमल दरामद नहीं किया।